حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی دیہات کا رہنے والا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اگر میں اسے کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، فرض نماز کو قائم کرنا، فرض زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا۔ اس شخص نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں نہ اس سے کچھ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ جب وہ جانے لگا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ خوشی ہو کہ وہ جنتی کسی شخص کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا جو پہلا ٹکڑا ہے کہ ایک دیہاتی حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں اسے کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اس سے تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارے جو سوالات ہوں اہل علم سے، اس زمانے میں جب ہم علماء سے سوالات کریں تو ایسے ہی مفید سوالات کریں، ایسے سوالات جس پر ہمارے دین کا دار و مدار ہو، ایسے سوالات جو جنت میں لے جانے والے ہوں، ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھیں جو ہمیں جہنم سے بچائیں۔ ایک شخص میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی وہ کشتی کس لکڑی کی بنی ہوئی تھی؟ میں نے ان سے کہا کہ وہ جس بھی لکڑی کی بنی ہوئی تھی، آپ نے اس لکڑی کا کرنا کیا ہے؟ آپ اس لکڑی سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کے سوالات کہ حضرت نوح کی کشتی کس لکڑی کی بنی ہوئی تھی، اور طوفان نوح میں تنور سے جو پانی نکلا تھا وہ تنور کتنا بڑا تھا، اس کا سائز کیا تھا، وہ کس گاؤں میں تھا، وہ کس بڑھئے کا تھا، اس طرح کے سوالات، یہ وہ سوالات ہیں جن سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ ہمارے سوالات ایسے ہوں جس سے ہمیں دین کا کوئی فائدہ حاصل ہو۔ تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے 5 کام بتایا۔ پہلا کام تو یہ کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرنا، یعنی تم اللہ کی ذات پر ایمان لانا اور عبادت، یعنی اپنے آپ کو ذلیل سمجھنا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، دعا کرنا، مانگنا، یہ سب کچھ اللہ کے سامنے ہو، تم صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ اور تاکید کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ شرک کا مطلب کیا ہے؟ شرک ایک تو ہے اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، کہ اللہ رب العزت بھی خالق ہے، مالک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہے، وہ بھی خالق ہے، وہ بھی مالک ہے۔ جیسے جو مجوسی ہوتے ہیں، آگ کی عبادت کرنے والے، ان کے نزدیک خدا 2 ہے۔ اللہ جسے ہم کہیں کہ خالق مالک، یہ 2 ہیں ان کے یہاں، ایک ہے یزدان اور ایک ہے اہرمن۔ یزدان کو وہ مانتے ہیں کہ یہ خیر کو، اچھی چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور اہرمن یہ بری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں عیسائیوں کو، ان کے یہاں اللہ ایک وجود کا نام نہیں بلکہ اللہ نام ہے 3 وجود کا، جسے کہتے ہیں اقانیم ثلاثہ، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ تو وہ ان تینوں کو ملا کر اللہ مانتے ہیں۔ قرآن میں اور حدیث میں یہ تعلیم دی گئی کہ اللہ صرف ایک ہے، اللہ کی ذات میں ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے کہ یہ بھی اللہ ہے، یہ بھی معبود ہے اور یہ بھی معبود ہے۔ تو ایک ہے شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا۔ اس کے بعد ہے شرک فی العلم، علم میں کسی کو شریک کرنا۔ علم اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز، ہر ذرہ، اس کا ہر بوٹا، ہر پتا، ایک ایک چیز، یہاں تک کہ بالکل گہرے سمندر کی گہرائی میں ایک چھوٹی سی مچھلی کا بچہ جب کروٹ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کروٹ کو بھی دیکھتا ہے، جانتا ہے، اس کے پاس اس کا بھی علم ہے، وہ اس کے بھی قریب ہے۔ علم یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں، پوشیدہ نہیں ہے۔ اب علم میں شرک یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کو تو علم ہے ہر چیز کا، لیکن اللہ کے علاوہ فلاں جو ولی ہیں،
یا فلاں جو نبی ہیں یا فلاں جو رسول ہیں فلاں جو فرشتہ ہیں ان کو بھی علم ہے۔ غیب کے علم میں کسی اور کو اللہ کا شریک کر دینا یہ ہے شرک فی العلم۔ اس کے بعد ایک شرک ہے شرک فی المشیت۔ شرک فی المشیت کا مطلب ہے کہ چاہ کر کوئی کام کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، جو میں چاہوں گا، جو آپ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ بندہ ارادہ کرتا ہے لیکن اللہ رب العزت اس کے ارادے کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان بہت سارے ارادے کرتا ہے، منصوبے بناتا ہے، وہ سالوں سال کے منصوبے بناتا ہے، اسے خبر بھی نہیں ہوتی ہے کہ اب جو میں گھر سے نکلا ہوں واپس نہیں آ سکوں گا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم چاہ ہی نہیں سکتے، تم ارادہ کر ہی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہ لے۔ تو یہ مشیت اللہ کی صفت ہے کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ اب ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کی چاہت سے بھی چیز ہوتی ہے لیکن رسول اللہ کی چاہت سے بھی فلاں چیز ہوگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت سے کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کو مان لینا یہ ہے شرک فی المشیت۔ مشیت اللہ کے ساتھ خاص ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اس کے بعد ہے شرک فی التصرف۔ شرک فی التصرف کا مطلب کیا ہے کہ اختیار میں کائنات کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں، آج سورج نکلے گا یا آج بدلی رہے گی، آج بارش ہوگی یا بارش نہیں ہوگی، یہ جو تصرف ہیں کائنات کی چیزوں میں، یہ تصرف صرف اللہ کر سکتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اب یہ ماننا کہ نہیں اللہ کے چاہنے سے تو ہوتا ہے لیکن ولی یا بزرگ یا رسول یا فرشتہ ان کے چاہنے سے بھی ہوگا، یہ چاہیں گے تو میری شادی ہو جائے گی، یہ چاہیں گے تو مجھے شفا مل جائے گی، یہ چاہیں گے تو مجھے اولاد مل جائے گی، یہ ہے تصرف میں شریک کرنا، یہ بھی ہے شرک۔ اس کے بعد ہے شرک فی القدرت۔ شرک فی القدرت کا مطلب ہے کہ قادر اللہ تعالیٰ بھی ہے لیکن قادر اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی مجھے روزی دے سکتا ہے لیکن فلاں صاحب بھی روزی دے سکتے ہیں، اللہ بھی مجھے اولاد دے سکتا ہے لیکن فلاں صاحب بھی دے سکتے ہیں، اللہ بھی شفا دے سکتا ہے، فلاں بھی شفا دے سکتا ہے۔ تو یہ ہے قدرت میں شریک ماننا کسی کو، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اس کے بعد ہے شرک فی النظر۔ شرک فی النظر کا مطلب ہے کہ بہت سی بار انسان منت مانتا ہے، نظر مانتا ہے کہ اے میرے رب میرا فلاں کام ہو جائے، میری نوکری لگ جائے تو میں 10,000 روپے صدقہ کروں گا، میرا فلاں کام ہو جائے، مجھے شفا مل جائے تو میں 5,000 روپے آپ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ یہ ہے نظر ماننا۔ نظر صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے کہ میرا کام ہو جائے تو میں یہ کام کروں گا اللہ کے لیے۔ اور جب کوئی شخص نظر مان لیتا ہے تو اس نظر کو پوری کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، چاہیے کہ یہ لوگ اپنی نظروں کو پورا کریں۔ تو یہ نظر اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ نظر مان لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں بزرگ کے مزار پہ چادر چڑھاؤں گا، پھول چڑھاؤں گا، وہاں پر مرغا ذبح کروں گا، وہاں پر خصی قربان کروں گا، یہ ہے غیر اللہ کے لیے نظر ماننا، یہ بھی شرک ہے، شرک فی النظر۔ اس کے بعد ہے شرک فی التسمیہ، نام رکھنے میں شریک کرنا۔ نام وہی رکھے جائیں جو شریعت میں قابل قبول ہوں۔ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الملک، عبد القدوس، عبد السلام، یہ سارے نام رکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص نام رکھ لے عبد الشمس، سورج کا بندہ، عبد القمر، چاند کا بندہ، عبد الصغیر، چھوٹے کا بندہ، یہ نام رکھنا یہ شرک ہے، کیونکہ ہم بندے ہیں صرف اللہ کے، لیکن اپنے نام سے ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم بندے ہیں اللہ کے بھی، لیکن عبد الشمس تو ہم شمس کے بھی بندے ہیں۔ تو یہ ہے شرک فی التسمیہ، یہ بھی شرک کی ایک شکل ہے۔ ایک ہے شرک فی الیمین، قسم میں شریک کرنا۔ یہ قسم میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قسم صرف اللہ کی کھائی جا سکتی ہے اور کلام اللہ کی کھائی جا سکتی ہے۔ قرآن کی قسم، اللہ کی کتاب کی، اللہ کا جو کلام ہے قرآن، اس کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اور اللہ کی قسم یہ بھی کھائی جا سکتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے۔ ہم لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں میری ماں کی قسم، میرے باپ کی قسم، فلاں کی قسم، تمہاری قسم۔ یہ قسمیں کھانا، جس کی قسم ہم کھا رہے ہیں اسے ہم شریک ٹھہرا رہے ہیں، کیونکہ قسم کے لائق صرف اللہ ہے۔
पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हलफ बिगैरिल्लाहि फ़क़द अशरका, जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाई उसने शिरक किया। तो किसी और की कसम खाना ये शिरक फिल यमीन है। इसके बाद है शिरक फिल ज़बह, ज़बह करने में शरीक करना। यानी हम ज़बह करते हैं अल्लाह के नाम पे, तो ज़बह करने लगे हम गैरुल्लाह के नाम पे, कि फ़लाँ बुज़ुर्ग के नाम पे ज़बह कर रहे हैं, फ़लाँ रसूल के नाम पे ज़बह कर रहे हैं, जिब्राईल अमीन के नाम पे हम ज़बह करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे ज़बह करें। ये शिरक फिल ज़बह है। अल्लाह ताला हर तरह के शिरक से बेनियाज है। उसके बाद है शिरक फिल तमाइम, तावीज़ में, झाड़ फूंक में शरीक करना। और वो ये है कि जब इंसान को फूंक की ज़रूरत हो दम करने की, तो सबसे बेहतर यह है कि उस पर कुरान पाक की आयात दम की जाएं। और कुरान पाक की जब आयात दम की जाती हैं तो अल्लाह ताला ने कुरान में शिफा रखी है। अल्लाह ताला कुरान की बहुत सी आयात में फरमाता है कि कुरान में शिफा है। तो कुरान में जब शिफा है तो इसे दम करने से भी शिफा होती है। अब अगर कोई ऐसी तावीज़ लिखी जाए जिसमें बहुत सारे नंबर्स हों और उन नंबर की हकीकत हमें नहीं मालूम कि उन नंबरात के राज क्या हैं, या ऐसे अल्फाज लिखे जाएं जिसका माने हमें पता ही नहीं, यमली खा, तमली खा, शखली खा, ये इस तरह के अल्फाज, अजीब व गरीब से अल्फाज लिख कर उसे लटका दिया जाए, तो ये शिरक फित तमाइम है। ये तावीज़ लटकाना ये शिरक है। और इदिल मनियतु अनशबत अज़फ़ारहा अल्फ़ैत अल्फ़ तमीमतिन ला तनफ़अ, जब तकदीर अपना फ़ैसला कर चुकती है, अल्लाह के यहाँ से मामला चल चुकता है, तो फिर हज़ारों तावीज़ें भी आप लटका लें, कोई चीज़ फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती। जब कभी किसी तरह का कोई मसला हो, नमाज की तरफ रुजू कीजिए। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, मदद चाहो सब्र से और नमाज से। और फिर अपने ऊपर आने वाली जो मुसीबतें उसको सदका से हटाएं। ये क्या है कि हम तावीज़ गंडों में, झाड़ फूंक में इलाज तलाश करते हैं। तो ऐसी चीज़ पहन कर लटकाना, ऐसी चीज़ पहनना जिसके अंदर नंबर्स हों जिनकी हकीकत हमें नहीं मालूम, या ऐसे अल्फाज हों जिनकी हकीकत हमें नहीं मालूम, ये है शिरक फित तमाइम। उसके बाद है शिरक फित तवस्सुल, अल्लाह के लिए, अल्लाह के पास पहुँचने के लिए किसी का वसीला तलाश करना। वो जो मुश्रिकीन मक्का थे उनसे कहा जाता था तुम इनकी इबादत ना करो, तो वो कहते थे मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, अरे हम इनकी इबादत कहाँ करते हैं, वो तो हम चढ़ावे वगैरह इन्हें इसलिए चढ़ाते हैं ताकि ये हमें अल्लाह तक पहुँचा दें। अभी भी आप देखें उन लोगों को जो ड्योढ़ियों पर जाते हैं, जो बहुत सारे मकामात पर जाते हैं, अपनी मुरादें, अपनी ज़रूरतें, अपनी हाजतें रखते हैं, उनसे आप कहिए कि ये सब शिरक है, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम इनकी इबादत कहाँ करते हैं, हम तो अल्लाह की इबादत करते हैं। इनके दर पर तो इसलिए जाते हैं ताकि ये हमें अल्लाह तक पहुँचा दें, ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश कर दें। अल्लाह के पास हमारी ज़रूरत को पहुँचाने के लिए किसी सिफारिशी की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला तो डायरेक्ट कहता है वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो मैं करीब हूँ। अल्लाह ने यह भी नहीं फरमाया कि ए मोहम्मद आप कह दें कि मैं करीब हूँ, ये भी नहीं फरमाया। अल्लाह ने डायरेक्ट फरमाया कि मैं करीब हूँ। तो अल्लाह तक पहुँचने के लिए किसी वसीले की ज़रूरत नहीं। अल्लाह चाहता है कि आप डायरेक्ट उससे बात करें, अल्लाह चाहता है कि आप बिला वास्ता उससे कहें, अल्लाह चाहता है कि वो आपको देखे कि आप उसके सामने हाथ उठाकर, हाथ फैलाकर, आंखों में आंसू लेकर उससे मांग रहे हों। वो चाहता है कि वो आपकी सिसकियां सुने, वो चाहता है कि आप उसके सामने अपनी मुरादें रखें, वो चाहता है कि आप अपनी मिन्नतें उसके सामने पेश करें, वो चाहता है कि वो आपको सजदों में गिड़गिड़ाता हुआ देखे, वो चाहता है कि आपकी आहो बुका सुने, फिर वो आपको प्यार से अपनी रहमत के साए में ढांप ले और आपको वो तमाम चीज़ें अता फरमा दे जो चीज़ें आप चाहते हों। तो ये सब शिरक की अक़साम हैं, और शिरक अपनी तमाम किस्मों के साथ अल्लाह को सख्त नापसंद है। इस कदर नापसंद कि अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ कर सकता है, लेकिन शिरक को अल्लाह कभी भी माफ़ नहीं करेगा। तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाए कि तुम अल्लाह की इबादत करना, शिरक ना करना, नमाज कायम करना, ज़कात देना और रोज़े रखना रमज़ान के, तुम ये 5 काम करना। उसने कहा या रसूल अल्लाह, ना मैं ज़्यादा करूँगा न कम, यानी आपने मुझे जो कुछ बताया मैं इसका पाबंद रहूँगा। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ جسے یہ پسند ہو کہ وہ کسی جنتی کو دیکھے تو اسے دیکھ لے، یعنی یہ شخص جنت میں جائے گا۔ یہ بڑی خوشخبری تھی ان صحابی کے لیے جو دیہات سے تشریف لائے تھے کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں فرما دیا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص ان کاموں پر اتر جائے، اپنی زندگی میں وہ توحید کو لائے، شرک اور شرک کی تمام قسموں سے دور ہو جائے، نمازوں کی پابندی، روزے اور زکوٰۃ، یہ دراصل عنوان ہے۔ نماز کی پابندی یعنی تمام بدنی عبادتیں، اسی طرح روزہ یہ بھی بدنی عبادت ہے، اور زکوٰۃ اس کے اندر مالی تمام عبادتیں آ گئیں، یعنی توحید، بدنی عبادت، مالی عبادت، بس جنت آپ کے لیے ہے۔ تو یہ 5 کام کرنے والا ضرور جنت میں داخل ہوگا، اور یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر ایمان رکھنا بھی فرض ہے۔ اگر کوئی شخص ان 5 چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرتا ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔